الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم ایک مسئلے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر پاکستان کے ایک مشہور خطیب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک کلپ گشت کر رہی ہے، جس میں انہوں نے نماز تراویح یا قیام رمضان کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح یا قیام رمضان کے سلسلے میں جو ثبوت ملتا ہے وہ 8 رکعت کا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس میں کئی باتیں ایسی بیان کی ہیں جو بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ موصوف نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 20 رکعت تراویح کا باجماعت کا نظام قائم کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات قطعی طور پر بلا دلیل ہے۔ اس کا کوئی ثبوت صحابہ کرام کے آثار میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے برخلاف یہ پختہ ثبوت موجود ہے۔ روایت موطا امام مالک میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو معاوتر 11 رکعت پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، نہ 20 رکعت خود پڑھی، اور نہ ہی 20 رکعت کی کوئی تائید کی۔ جو لوگ بھی اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، ان کی بات نہایت کمزور ہے اور بے دلیل ہے۔ کتاب و سنت میں اور آثار صحابہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ اہل حدیث حضرات رکعات تراویح کی تعداد کے سلسلے میں اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم میں ملتی ہے، اما عائشہ کی۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے نماز ادا کی اور یہ حضرات اس نماز کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں تبدیلی تو انہوں نے بھی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بھی غلط ہے، اور انہوں نے جماعت اہل حدیث کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، نہایت غیر مناسب ہے۔ جماعت اہل حدیث کا عمل پورا مہینہ قیام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہے جس میں آپ نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں صغیرہ گناہ مراد ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے، یہ قولی حدیث ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ پورا رمضان قیام کرنا
اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی بنیاد پر جماعت اہل حدیث کا یہ معمول ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں اپنی مساجد میں قیام رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت ادا فرمائی تھی، لیکن انفرادی طور پر آپ بھی ہمیشہ اس کو ادا فرماتے تھے۔ 3 دن کے بعد جو جماعت کو ترک کیا اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اسی حدیث میں وہ وجہ بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے خوف ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے اسے اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اس کے بعد سے پھر صحابہ اکرام کا معمول یہ رہا کہ اپنے گھروں میں یا مسجد میں انفرادی طور پر یا 2-4 لوگ جمع ہو کر اس کو پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب لوگوں کو منتشر طور پر قیام کرتے دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرضیت کا خطرہ چلا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کی نظیر موجود تھی، اسی بنیاد پر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز تراویح یا قیام رمضان کا اہتمام فرمایا، اور لوگوں کو منتشر طور پر جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کے بعد سے امت میں تواتر کے ساتھ یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں قیام رمضان کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات قطعی طور پر بے دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات قائم کیں۔ یہ بات بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس بات کا اعتراف پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے دور میں 11 رکعات سے زیادہ پڑھنے کا معمول بعض حضرات کا رہا ہے، اور یہ تعداد 41 رکعت تک ملتی ہے۔ علامہ عینی کی شرح بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عمدۃ القاری، تو اس میں آپ کو یہ سارے اقوال مل جائیں گے۔ 11 رکعت سے لے کر 41 رکعت تک کے اقوال کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ نوافل کے اعتبار سے لوگ قیام رمضان میں کمی اور زیادتی کرتے رہے، لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسنون تعداد مع وتر 11 رکعت ہے، اور الحمدللہ جماعت اہل حدیث نے اس سنت کو قائم رکھا ہے اور اسی سنت پر عامل ہے کہ وہ اپنی مساجد میں مع وتر 11 رکعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین پر عمل کریں، اس کے دین کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔